الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ بلا تاخیر سب سے پہلے باری کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر و منور و معظم میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود شریف پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنی جگہ پر سب عبادتیں ہیں، قبول ہو کہ نہ ہو یہ رب کی اپنی مرضی ہے، لیکن قسم خدا کی درود شریف ایک ایسی تنہا عبادت ہے دنیا کی کہ اگر بندہ محبت کے ساتھ پڑھے تب بھی، نہ پڑھے ویسے ہی پڑھے تب بھی ہر حال میں قبول ہی، ہر حال میں قبول ہونے والی عبادت وہ کون سی ہے؟ درود شریف. تو ہمیں پڑھنا چاہیے، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حضرات گرامی، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کی شان تو اتنی نرالی ہے کہ پیارے آقا پر انسان نہیں، جنات نہیں، بلکہ شجر و حجر بھی سلام پڑھتے. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل وشجر الا هو يقول السلام علیکم یا رسول اللہ. ترمذی شریف حدیث کی بڑی معتبر کتاب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا کے ساتھ میں مکے میں تھا، میں مکے کی بعض وادیوں سے گزر رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی پتھر، کوئی بھی درخت پیارے آقا کو نہیں دیکھتا تھا، مگر وہ یہی کہا کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. شجر و حجر سلام پڑھتے تھے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کو تو جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، ہمیں بھی سلام پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. حضرات گرامی، بڑی تیزی کے ساتھ اشعار مجھے یاد ہے لیکن میں بھی پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی شان بڑی نرالی ہے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، چاہے حضرت آدم ہو، چاہے حضرت نوح ہو، حضرت شیس ہو، چاہے حضرت زکریا ہو، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے. جب دنیا میں اللہ نے بھیجا، آنے کے بعد ایک ہی نعرہ ان کی زبان پر تھا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ اے مولا میں تجھے راضی کرنا چاہتا، اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا تو راضی ہو جا. حضرت آدم دنیا میں آئے، نعرہ یہی، اے مولا تو. اگر زبان ہے تو تھوڑا سا بولیے تاکہ آپ کی بھی بیٹری چارج رہے، میری بھی بیٹری چارج رہے. اے مولا تو راضی ہو جا. آدم آئے، نعرہ یہی مولا تو راضی ہو جا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح ہو، حضرت شیس ہو، زبان پر نعرہ یہی مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، مولا تو راضی ہو جا. اس لیے کہ رب راضی تو سب راضی. آدم دنیا میں آئے، زبان پر نعرہ یہی مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، مولا تو راضی ہو جا. حضرت نوح دنیا میں آئے، زبان پر نعرہ یہی مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، مولا تو راضی ہو جا. حضرت شیس دنیا میں آئے، زبان پر نعرہ یہی مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، مولا تو راضی ہو جا. اس لیے کہ تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے. اس لیے کہ معاملہ تو اسی سے بننا ہے، اسی سے بگڑنا ہے. رب راضی ہے تو معاملہ بنا ہوا ہے، رب ناراض ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. آپ پوری دنیا کو ناراض کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر رب ناراض ہو گیا تو پوری دنیا کو راضی کر لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نوح کا نعرہ دنیا میں آنے کے بعد اتنے سال تک آپ نے تبلیغ کی، تقریباً 950
سال اسی دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیا ہے، لیکن زبان پر نعرہ یہی تھا، اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے مولا تو راضی ہو جا، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ حضرت زکریا دنیا میں آئے، زبان پر نعرہ یہی، مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ حضرت ایوب دنیا میں آئے، زبان پر نعرہ یہی، مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل دنیا میں آئے، زبان پر نعرہ یہی، مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس حال میں بھی زبان پر نعرہ یہی ہے، اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے مولا تو راضی ہو جا، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف کنویں کے اندر ڈالے گئے ہیں، لیکن زبان پر نعرہ یہی ہے، اے مولا تیری رضا چاہتا ہوں، اے مولا تو راضی ہو جا، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف آپ قید خانے میں ڈالے گئے، جیل کے اندر ہے، لیکن زبان پر نعرہ یہی ہے، مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے مولا تو راضی ہو جا، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ حضرت اسماعیل ہو، حضرت ابراہیم ہو، سب کی زبان پر نعرہ یہی ہے۔ حضرت لوط دنیا میں آئے، زبان پر نعرہ یہی، مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ حضرت ہود دنیا میں آئے، زبان پر نعرہ یہی، مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ غرض کی آدم سے لے کر پوری کائنات میں آنے والے عیسیٰ تک اور ہمارے سرکار تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ذرا دیکھیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، سب کی زبان پر نعرہ ایک ہی تھا، اور وہ نعرہ یہ تھا، اے مولا بآواز بلند، اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھیے، صحابہ کرام کا دور، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ابو بکر، عثمان و حیدر اور انس، طلحہ، بلال، آمنہ کے لال کو دیکھے صحابی ہو گئے۔ اس سارے صحابہ کرام دنیا میں آئے، لیکن آپ دیکھیں ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، علماء کرام کی زبانی سنیں، ایک ہی نعرہ۔ حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر کھینچے جا رہے ہیں، لیکن زبان پر احد احد، اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت صہیب، حضرت عمار، کیا نعرہ ہے، اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ دنیا میں جتنے صحابہ کرام، سب کی زبان پر نعرہ ایک، اے مولا تو راضی ہو جا۔ بات یہیں پر نہیں رکی، کربلا کے میدان میں سید الشہداء امام حسین کیا کر رہے تھے؟ بس یہی، اپنے سر کو کٹایا، کس لیے؟ اے مولا تو راضی ہو جا، گر قبول افتد زہ نصیب، یہ زبان حال سے جملہ یہی تھا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ بات یہیں پر نہیں رکی، بغداد کی سرزمین پر ولایت کا تاجدار، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی یہی نعرہ لگاتے رہے، مولا تو راضی ہو جا۔ جنید بغدادی کا نعرہ بھی یہی ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ شیخ سری سکتی کا نعرہ بھی یہی ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ ابو بکر شبلی کا نعرہ بھی یہی ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ معروف کرخی کا نعرہ بھی یہی ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ ابو منصور حلاج کا نعرہ بھی یہی ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ یہی بات نہیں، ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی جو نعرہ لگایا، وہ نعرہ یہی تھا، اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ بات یہیں پر نہیں رکی، بلکہ آپ کے خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی نے زندگی پر جو نعرہ لگایا، وہ نعرہ یہی ہے، اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر نے زندگی پر جو نعرہ لگایا ہے، وہ نعرہ یہی، مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے پوری زندگی جو نعرہ لگایا ہے، وہ نعرہ یہی، مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ مخدوم اخی سراج آئین ہند نے زندگی پر جو نعرہ لگایا ہے، وہ نعرہ یہی، مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو نعرہ لگایا ہے، وہ نعرہ یہی، مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ مخدوم علاء الحق پنڈوی نے زندگی پر جو نعرہ لگایا ہے، وہ نعرہ یہی، مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ مخدوم حسام الدین مانک پوری نے زندگی پر جو نعرہ لگایا ہے، وہ نعرہ یہی، مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی نے زندگی پر جو نعرہ لگایا ہے، وہ نعرہ یہی، مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ پورے راجستھان میں چاہے غازی بادشاہ سرکار ہو، چاہے چلفر شاہ ہو، خواجہ فرید الدین ہو یا خواجہ فخر الدین شاہ ہو، جتنے بھی اولیاء اکرام اس سرزمین پر موجود ہیں، آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، سب کی زبان پر آپ دیکھیں گے نعرہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اے مولا تو راضی ہو جا، اس لیے کہ تو راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ مجدد الفسانی نے جہانگیر کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، نعرہ یہی بلند کیا تھا، اے مولا تو راضی۔ کس لیے یہ کام کیا؟ اے مولا تو راضی ہو جا، بادشاہ راضی ہو یا ناراض ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ مجدد اعظم امام عشق و محبت نے زندگی پر جو نعرہ لگایا، وہ نعرہ یہی ہے، اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضور حجت الاسلام نے، حضور مفتی اعظم ہند نے، حضور تاج الشریعہ نے، حضور صدر الشریعہ نے، حضور مجاہد ملت نے، حضور حافظ ملت نے زندگی پر جو نعرہ لگایا ہے، وہ نعرہ یہی ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ چاہے فقہا ہو، چاہے عارفین ہو، چاہے کاملین ہو، چاہے محدثین ہو، چاہے مفسرین ہو، چاہے محققین ہو، چاہے اغواث ہو، چاہے اقطاب ہو،
سب کا نعرہ ایک. نعرہ کیا ہے؟ اے مولا تو راضی ہو جا. اس لیے کہ مولا تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے. اے مولا ہماری زندگی کا نعرہ یہی ہے, ہماری آرزو یہی ہے, ہماری تمنا یہی ہے. اے مولا تو راضی ہو جا. اس لیے کہ تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ کائنات میں جتنے بھی آئے ہیں سب کا نعرہ ایک, اے مولا تو راضی ہو جا. لیکن قربان جائیے, آج پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ارے وہ جاہل لوگ ہیں, انہیں بتاؤ اللہ کے محبوب کی شان کتنی نرالی ہے. ارے پوری دنیا میں آنے والے جتنے آئے ہیں سب نے نعرہ ایک لگایا, اے مولا تو راضی ہو جا, اے مولا تو راضی ہو جا. لیکن قسم خدا کی معراج کی رات میں جب اللہ کا محبوب اللہ کے قرب خاص میں پہنچا ہے تو رب کائنات کا نعرہ کیا ہے, خالق کائنات کا نعرہ کیا ہے, مالک کائنات کا نعرہ کیا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے لیکن میں تیری رضا چاہتا ہوں, میں تیری رضا چاہتا ہوں. جب اس حدیث پر, اس واقعے پر نظر پڑی بریلی کے امام کی تو بریلی کا امام پکار اٹھا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا. پوری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں. زمانہ رب کی رضا چاہتا ہے, رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. میرے بھائیوں, محبوب بننے کی کوشش کرو, محب بننے میں بڑی دقت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائے, قل اے محبوب آپ فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, فاتبعونی, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم میری اتباع کرو, میری اتباع کرو. اب دنیا میں جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے ذرا غور سے سنے توجہ کے ساتھ. اے محبوب آپ فرما دیجئے, کل اے محبوب آپ فرما دیجئے, کل اے محبوب آپ فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, فاتبعونی, اے محبوب آپ فرما دیجئے, کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو. آگے دیکھیں, جو اللہ کے محبوب کی اتباع کرے گا, اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر میرے بندوں نے آپ کی اتباع کر لی, یحببکم اللہ, تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو پیارے آقا کی اتباع کرو, ان سے سچی محبت کرو. لیکن حضرات گرامی ترقی یافتہ دور ہے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, علامہ اقبال کی بات کی تھی ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے, اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی. آج کے دور میں ترقی یافتہ دور ہے, ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا سا بدلتا جا رہا ہے. میں گفتگو کروں لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک اور سن لیں. پیارے آقا کی شان بڑی نرالی ہے. بس ایک حدیث پاک پیارے آقا کی شان پر, پھر انشاءاللہ تعالی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے پروگرام ہے, تھوڑی دیر گفتگو ہوگی. آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حضرت کے وسیلے سے میں آیا ہوں, اور ابھی راتی میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں, اور پھر وہاں سے انشاءاللہ تعالی اپنے دیار میں انشاءاللہ تعالی سب کا سلام پیش کریں گے. ایک حدیث پاک سن, اور یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں. کس کتاب میں ہے؟ مسلم شریف میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, بس اس حدیث پاک کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پیارے آقا کی شان کو ملاحظہ کریں, کتنی اعلیٰ شان ہے. اور مسلم شریف اس لیے میں نے کہا چونکہ اس حدیث کو, اور مسلم شریف میں جتنی حدیث ہے سب صحیح ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو صحیحین کہا جاتا ہے. ان دونوں میں جو حدیث ہوتی ہے ان کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جتنی حدیث پاک ہے سب صحیح ہے. کتاب مسلم شریف, تو پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کو ماننا پڑے گا. جو نہ مانے پھر وہ مسلم بھی نہیں رہے گا. بھائی مسلم کی حدیث پاک ہے نا, مسلم کی حدیث پاک ہے نا, تو جو مانے گا تو ٹھیک ہے, نہیں مانے گا تو پھر وہ مسلم نہیں رہے گا. حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کی بارگاہ میں آنکھوں سے اشک جاری. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رو کیوں رہے ہو, وجہ کیا ہے, کیوں رو رہے ہو تم؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں. غور سے سنیے گا, میں آپ کا غلام ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ کا غلام ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا.
جو بھی دنیا میں غلام احمد مختار ہوگا، کل میدان محشر میں اس کا بیڑا، کل میدان محشر میں اس کا بیڑا، کل میدان محشر میں اس کا بیڑا۔ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن معاملہ یہ ہے، رونا اس لیے آ رہا کہ میری والدہ، میری امی جان مسلمان نہیں، کافرہ ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، جنت میں مسلمان ہی جائے گا، کافر نہیں جائے گا جنت میں۔ چاہے جتنا اچھا کام کر لے اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا، لیکن جنت میں نہیں جائے گا کافر۔ جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہے، کافرہ۔ بس یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، میری ماں جہنم میں چلی جائے۔ اور کون ایسا بیٹا ہوگا جسے اپنی ماں سے محبت نہ ہو؟ جو اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرے وہ کیسا بیٹا ہوگا، وہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کتنی بھی ترقی کر لے، دنیا میں اگرچہ بظاہر کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا جو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ، یا رسول اللہ میری والدہ مسلمان نہیں، کافرہ ہے، بس یہ سوچ رہا تھا، سوچ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں چلی جائے۔ اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوا، یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیجئے تاکہ میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ اب جو سمجھدار لوگ ہیں سمجھیے، بڑی تیزی کے ساتھ ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث پاک، یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیجئے تاکہ میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ جیسے ہی دعا کے لیے عریضہ پیش کیا، ہمارے سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ کو فضا میں دعا کے لیے بلند کر دیا۔ بہت سمپل انداز میں بول رہا ہوں، لیکن آپ سمجھیے اور سمجھ لیں تو سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز آنی چاہیے۔ پیارے آقا نے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ اب ذرا سوچے عقیدہ کیا ملا؟ بھائی صحابی ہے نا، صحابی رسول۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سرکار ہدایت نہیں دے سکتے، سرکار اس چیز کے مالک نہیں۔ ارے یار صحابی کو زیادہ معلوم تھا یا آج کے اس وہابی کو زیادہ معلوم؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر دیجئے، اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ کام میرا نہیں ہے، یا جیسے ہی کہا ہاتھ کو فضا میں دعا کے لیے بلند کر دیا۔ اب غور سے سنیں، آپ کے ایمان کو تازہ کر دینے والی، آپ کے روح میں تازگی پیدا کرنے والی حدیث پاک کے جملے سنیں۔ جیسے ہی دعا کے لیے عریضہ پیش کیا، پیارے آقا نے دونوں ہاتھ کو فضا میں دعا کے لیے بلند کر دیا۔ جیسے ہی دعا کے لیے پیارے آقا نے ہاتھ کو اٹھایا، فضا میں بلند کیا دعا کے لیے، ابو ہریرہ وہاں سے دوڑ کر کے نکل گئے، بھاگ کر کے چلے گئے، دوڑ کر کے چلے گئے۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، یار عجیب و غریب بات ہو گئی۔ دعا کے لیے کہا ابو ہریرہ نے، اور جیسے ہی دعا اسٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی، ابو ہریرہ دوڑ کر کے چلے گئے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی آپ میں سے کوئی آئے اور مفتی صاحب قبلہ سے کہے، حضرت سے کہے کہ حضرت دعا کر دیجئے، اور حضرت جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں وہ آدمی دوڑ کر کے چلا جائے، تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار دعا کے لیے کہا ہے تو رکنا چاہیے تھا، آمین کہنا چاہیے تھا۔ اب مفتی صاحب قبلہ دعا کر رہے ہیں، وہ آدمی بھاگ کے چلا گیا، دعا کے لیے اسی نے کہا ہے۔ تھوڑا سا تعجب ہوگا نا، یار لگتا ہے کچھ مائنڈ ڈسٹرب ہے یا کیا معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ لیکن ذرا سوچیں، چلیے ہم دعا کریں، حضرت دعا کریں، حضرت دعا کریں، کوئی بھی حضرت دعا کرے، کوئی اٹھ کے چلا جائے یا دوڑ کر نکل جائے، اتنی بڑی بات نہیں۔ لیکن جو دعا کر رہا ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو طٰہٰ و یاسین ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، اور جو جا رہا ہے وہ صحابی رسول ہے۔ تعجب ہوا، صحابہ اکرام اکٹھا ہو گئے، یار یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا۔ دعا کے لیے کہا ابو ہریرہ نے، جیسے ہی ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، ابو ہریرہ دوڑ کر کے چلے گئے۔ پیارے آقا نے ہاتھ کو اٹھایا تھا دعا کے لیے، ابو ہریرہ دوڑ کر کے چلے گئے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے آئے، آواز بلند، ابو ہریرہ سامنے سے مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اچھا ایک مرتبہ آپ لوگ بھی مسکرا دیجیے۔ پیارے آقا کے نام پر جو مسکرائے گا، میرا یہ یقین ہے کہ اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ سامنے سے ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے، جیسے ہی دیکھا صحابہ اکرام نے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیا ہوا بھائی؟ یار ابو ہریرہ تم نے غضب کر دیا۔ کیا غضب کر دیا؟ تم نے دعا کے لیے کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا دعا کے لیے۔ جیسی دعا شروع ہوئی تم دوڑ کر کے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ تمہیں گھر گیا تھا، تمہارا گھر تو قریب ہے، بعد میں چلے جاتے، کوئی کام تھا۔
फौरन चले गए दौड़ करके, बात समझ में नहीं आई। अब जुमला सुने, अपने ईमान को ताजा करें। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्तों, प्यारे आका के गुलामों, मेरे साथियों सुनो, मैंने प्यारे आका से दुआ के लिए कहा और मैंने कहा कि प्यारे आका आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए। और जैसे ही मैंने दुआ के लिए रिजा पेश किया, प्यारे आका ने अपने दोनों हाथों को फजा में दुआ के लिए बुलंद किया, मैं दौड़ करके चला गया। बात सही है, लेकिन मैं गया क्यों? अब वो वजह सुन लीजिए, अपने ईमान को ताजा करें। अबू हुरैरा का ऐलान सुने। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, हाँ मेरे भाई बात सही है, मैंने दुआ के लिए कहा। जैसे प्यारे आका ने दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया, मैं दौड़ करके चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, लेकिन मैं दौड़ करके गया। आखिर गया क्यों? वजह क्या थी? अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, जैसे ही प्यारे आका ने हाथों को फजा में दुआ के लिए बुलंद किया, मैं दौड़ करके अपने घर चला गया। लेकिन वजह क्या है? अबू हुरैरा देखना ये चाह रहा था, मैं देखना ये चाह रहा था। अब क्या देखना चाह रहे थे? वही हमें भी देखना है, आपको भी देखना है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं देखना ये चाह रहा था, मैं देखना ये चाह रहा था। प्यारे आका ने हाथों को उठाया, मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, लेकिन मैं दौड़ करके गया। मैं देखना ये चाह रहा था, अबू हुरैरा देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़ करके अपने घर जा रहा है, लेकिन देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता है। मैं दौड़कर, मेरा घर करीब था, दूर नहीं था, बिल्कुल करीब था, लेकिन मैं दौड़ करके इसलिए गया कि मैं देखना ये चाह रहा था कि मैं दौड़ करके अपने घर जा रहा हूं। मैं घर पर जल्दी पहुंचता हूं, पहले पहुंचता हूं, या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। अबू हुरैरा सामने सहाबा इकराम थे, कहने लगे, अरे भाई जल्दी बताओ नतीजा क्या निकला, तुम अपने घर पर गए तो हुआ क्या, फाइनल रिजल्ट बताओ, देर ना करो। अबू हुरैरा ऐलान करने लगे, अरे मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मेरे साथियों सुनो, मैं दौड़कर अपने घर पहुंचा हूं, लेकिन मेरे घर पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो चुकी थी। मैं अपने घर पहुंचा हूं, मेरी वालिदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुकी थी, मेरी वालिदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुकी थी। इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी इरशाद फरमाते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मर्तबा देखना चाहते हो, तुम उनका मकाम और मर्तबा, रिफत और बुलंदी देखना चाहते हो। अरे प्यारे आका की शान तो ये है, जहां वानी अता कर दे, जहां वानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दें, जिसको जो चाहे अता कर दें। ये शान अल्लाह के महबूब की है, ये शान हमारे सरकार की है। तो हज़रात गिरामी, हमेशा अपने ईमान को मजबूती के साथ कायम रखें और इधर उधर टहलने वालों से अपने ईमान की हिफाजत करें। प्यारे आका की मोहब्बत हमेशा अपने सीनों में महफूज रखें। इस्लाह मुआशरा मौजू है, मैं थोड़ी देर उस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लामा इकबाल की बात आ गई थी। हज़रात गिरामी, आज तो तरक्की याफ्ता दौर है, आज तो हमारे छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनका आलम यह है कि 8 साल 10 साल 15 साल के हो गए, आज तो हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल होने की वजह से पूरी दुनिया की खुराफात भी हैं, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, लोग गलत ही इस्तेमाल करते हैं। अल्लामा इकबाल थे, 6 साल की उम्र थी, कितनी? सिर्फ 6 साल की, 6 साल की उम्र थी। स्कूल के अंदर मौजूद थे। टीचर ने कहा तमाम बच्चों से, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? एक लड़का खड़ा हुआ स्टूडेंट था, उसने कहा सर मैं तो टीचर ही बनना चाहता हूं। एक दूसरा लड़का खड़ा हुआ, दूसरा स्टूडेंट था, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। तीसरा खड़ा हुआ, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। सबकी बारी आ रही थी, स्टूडेंट से टीचर सवाल करते हैं, स्कूलों में चलता है ऐसा। तो टीचर सवाल कर रहा है, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? सब बच्चे बता रहे थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई कमिश्नर, सब अपने अपने तौर पर बता रहे थे। बारी आ गई उस मर्दे कलंदर की, बारी आ गई अल्लामा इकबाल की। जो उन्होंने उस वक्त कहा था, आज हमारी निगाहों के सामने उस मर्दे कलंदर की, उस मुफक्किर की बारी आ गई। इकबाल की 6 साल की उम्र थी। हज़रात गिरामी जरा सोचे, आज हमारे बच्चे 6 साल 7 साल के होते हैं, उनकी फिक्र क्या होती। बारी आ गई इकबाल की, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? टीचर। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। सारे बच्चे अपने अपने अंदाज में जवाब दे रहे थे। बारी आ गई इकबाल की, बेटा इकबाल तुम क्या बनना चाहते हो?
بیٹا اقبال تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑا فکری جملہ ہے، لے کے جائیے گا اپنے ساتھ، اپنے گھر پر سوچئے گا. بیٹا اقبال تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اقبال نے چھوٹی سی عمر میں 6 سال کی عمر میں کہا تھا، اے میرے ٹیچر، میرے استاد، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ٹیچر ٹینشن میں آ گئے، صحابی رسول بننا چاہتے ہیں. بیٹا اقبال صحابی تو وہ ہوتے تھے یا وہ ہوئے جنہوں نے اپنے ظاہری آنکھ سے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا یا سرکار کا زمانہ پایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا. اسے صحابی کہا جاتا ہے جس نے سرکار کی ظاہری زندگی میں سرکار کو دیکھا یا نابینا تھا تو سرکار کا زمانہ پایا، سرکار پر ایمان لایا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا. اسے صحابی کہا جاتا ہے. اب تو ایسا موقع نہیں، اب تو یہ چانس نہیں کہ کوئی سرکار کو ظاہری طور پر دیکھے، اور چونکہ اب سرکار موجود ہیں، وہ کل بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے، لیکن ظاہری طور پر نہیں ہے، تو اب کوئی صحابی رسول کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن بیٹا یہ بتاؤ، تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے مائنڈ میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیں ماں باپ کی تربیت کا اثر دیکھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. کیا مطلب؟ یعنی ماں باپ کا نیک ہونا بچوں میں اثر کرتا ہے. ماں باپ کیسے رہے ہوں گے علامہ اقبال کے، تربیت کیسی رہی ہوگی؟ جیسے ٹیچر نے کہا بیٹا بات صحیح ہے صحابی رسول، لیکن وہ تو چانس ہی نہیں بننے کا، لیکن یہ بات تمہارے دماغ میں کہاں سے آ گئی؟ صحابی رسول کی فکر کہاں سے آ گئی؟ اقبال نے کہا تھا دراصل معاملہ یہ ہے، صحابی رسول بنوں یا نہ بنوں، لیکن یہ فکر میرے اندر اس وجہ سے آئی ہے، اس لیے کہ جو صحابی رسول ہوتا ہے حقیقت میں وہ عاشق رسول ہوتا ہے. جو صحابی رسول ہوتا ہے حقیقت میں وہ عاشق رسول ہوتا ہے. میں صحابی رسول اس لیے بننا چاہتا ہوں، اگرچہ میں صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن کم سے کم اس کے صدقے میں عاشق رسول تو بن جاؤں گا. ابھی مفتی صاحب قبلہ نے عاشقوں کی بات بتائی تھی نا، تو میرے بھائیوں عاشق بنو، سچی محبت کرو پیارے آقا سے، اسی سے سارا کام بنتا ہوا نظر آئے. دنیا میں بھی یہ محبت کامیاب کرے گی اور آخرت میں تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیاب ہے. دنیا میں تو آزمائش ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، لیکن صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں اس کا بہت بڑا انعام اور انجام آپ کو نظر آئے گا. لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں آپ اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے. محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم اپنے طور پر دلیل دیں گے کہ سرکار کا نام سن کر کے جھوم جائے، ہاتھ اٹھا دے، ہم اپنے طور پر کہیں گے. لیکن جانتے ہیں محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سرکار سے سچی محبت کرتا ہوں تو اس کی پہلی علامت، پہلی دلیل، پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. خدا کا خوف ہونا چاہیے، خدا کا ڈر ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں اگر خدا کا خوف ہمارے سینوں میں بیٹھ گیا تو گناہوں کی طرف ہمارے ہاتھ اٹھیں گے، لیکن یہ خدا کا خوف ان کے لیے ہتھکڑی بنتا ہوا نظر آئے. گناہوں کی طرف اگر ہمارے قدم اٹھے، خدا کا خوف اگر ہمارے سینوں میں موجود ہے تو قسم خدا کی یہ ہمارے پیروں کے لیے بیڑیاں بنتا ہوا نظر آئے. گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں پر یہ پردے بنتے ہوئے نظر آئیں گے اگر خدا کا خوف ہمارے سینوں میں موجود. لیکن آج حالات بدل چکے ہیں، آج حالات بدل چکے ہیں، چوں ہم دین سے بہت دور ہو رہے ہیں، دینی تعلیم سے بہت دور ہو رہے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی اشرف صاحب قبلہ جو قاضی شہر ہیں، وہ برابر یہاں پر محفلیں کرتے ہیں اور قوم کی بہت اچھی رہنمائی کر رہے ہیں، بہت اچھی. لیکن یہ ضرورت صرف یہیں پر نہیں بلکہ ہر جگہ پر اس کی ضرورت، کیونکہ لوگ سن رہے ہیں. کم سے کم آپ عمل کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو بھی بتائیے کہ یہ کام کریں. چونکہ حضرات گرامی اگر ہمارا یہ نوجوان طبقہ سمر گیا تو قسم خدا کی معاشرہ سمر جائے. اور جو مجھے خوشی محسوس ہوئی دیکھ کر کے کہ اتنا بڑا سیمینار ہوا اور اس میں زیادہ تر جو لوگ مجھے نظر آئے ذمہ دار، خدمت گزار، جو جتنے بھی تھے لوگ،
والنٹیئر نظر آ رہے تھے، استقبال کرنے والے جتنے تھے زیادہ تر مجھے نوجوان ہی نظر آئے. حضرت کی کوششیں ہیں اللہ قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی جو خدمت تھی اس دین کے کام کے لیے، قسم خدا کی وہ بیان سے باہر ہے. میرے پاس نہ جانے ہندوستان میں کہاں کہاں سے فون آئے اس کے لیے، اتنا بڑا اتنا اچھا پروگرام کہاں پر ہو رہا ہے. اب آپ سوچئے، آپ نے اللہ کے لیے یہ کام کیا، آپ لیے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا، آپ نے دین کے لیے کام کیا. آپ یہاں پر ہیں، کبھی گئے نہیں جہاں سے فون آیا تھا، لیکن وہاں بھی آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے. اور ابھی جانے کے بعد تو ہم بتائیں گے ہی. آپ لوگوں نے تو وہ کام کیا ہے کہ ہم جہاں جائیں گے پروگرام میں، ہو سکتا ہے تقریر میں بھی ہم بیان کریں، کیونکہ کام ہی ایسا کیا ہے آپ نے. اللہ ہر علاقے میں نوجوانوں کو اسی طریقے سے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور جس طریقے سے ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے رہنمائی کی ہے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اسی طریقے سے برابر آپ لوگ پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کریں گے نا؟ جو خرچ کیا ہے، جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں، اللہ اس سے کہیں زیادہ، آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرمائے، کیونکہ دینے والا وہ ہے. تو وہ اپنے دکھ سے نہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے، دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے کہ یار اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھی بلڈنگ ہے، اس کے پاس یہ ہے. کتنے لوگ شکایتیں کرتے ہیں دوسروں کی شکایت زیادہ کہ یار اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے. دینے والا تو وہ ہے نا، اللہ کی ذات، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. دینے والا کون ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی. دینے والی ذات وہ ہے. جب وہ دینے پر آتا ہے تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. یہ اس کی اپنی ذات ہے، اپنی شان ہے. وہ اس پر کسی کی حکومت نہیں چلتی. وہ فعال لما یرید ہے، قادر مطلق ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، جس کو جو چاہے دے. لیکن حضرات گرامی، ہم ٹینشن میں آ جائیں، ہم سوچیں، اس کے بعد طرح طرح کے خیالات، شکایتیں کریں، آ کر کے کہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے بس میری دکان چلنے لگے. ارے یار، جو دکان میں سامان رکھا ہے کبھی اس پر بھی تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ جو ہے دکان میں کچھ ہے نا سامان، ارے کچھ نہیں ہے، دکان ہے نا، خالی ہی صحیح، کبھی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ مکان ہے تمہارے پاس، کتنے لوگ حضرت کیا بتائیں، وہ شیڈ پڑا ہوا ہے، لنٹر نہیں پڑا ہوا ہے، دعا کر دیجئے. ارے بھائی، جو چار دیواری ہے، شیڈ ہے، برساتی ہے، کچھ بھی ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ایسا آپ نے کہا کہ عید کے بعد حضرت کہا کہ میں نے اس مرتبہ عید کی نماز پرانے کپڑے میں پڑھ لی. ہم نے کہا بہت بڑا گناہ کر دیا آپ نے. ارے بھائی، عید کی نماز پرانے کپڑے میں پڑھ لیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ اگر نیا ہو تو پہنیے، نہیں ہے تو پرانا دھو کر کے پہن لیجئے. حضرات گرامی، اسی طریقے سے کچھ لوگ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں پتہ نہیں ماحول ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں حکومت بنی دوسری بی جے پی کی، تو پابندی لگ گئی، تو کچھ لوگ آ کے کہنے لگے کیا بتائیں حضرت، جب سے پابندی لگی ہے بڑے میاں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، بس دال روٹی پر گزارا ہو رہا ہے. یہ کہا ان لوگوں نے. لیکن حضرات گرامی، اگر آپ نے سن لیا ہے تو اب اس کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی سنیے. میں نے کہا کہ دال روٹی یہ دانے کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ چار دیواری کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ارے کپڑے پرانے ہی صحیح، پھٹے پرانے کیوں نہ ہو، کیا وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جو بھی مل جائے کھانے کے لیے کیا اللہ کی نعمت نہیں؟ لیکن احساس نہیں ہوتا. اس طرح کے جملے ہماری زبان پر آتے ہیں، شکایت کے الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں. آئے دن ہم جا کر کے علماء کے پاس، نہیں تو پہنچ جائیں گے کسی بابا کے پاس. ایک سے ایک تعویذ گنڈے والے گھومتے رہتے ہیں نا، جن کو کرنا چاہیے تھا تبلیغ، وہ بنا رہے ہیں تعویذ. پہلے تبلیغ کیجئے، ساتھ میں تعویذ دیجئے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر کے صرف تعویذ. دکان کھول کر کے بیٹھ گئے. ہیں ایسے لوگ، آپ کے شہر میں بھی ہوں گے. میں تو نیا ہوں، مجھے زیادہ پتہ نہیں، لیکن ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ حضرات گرامی،
ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وراثت نبویہ صحابہ اکرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین اور ہوتے ہوئے ائمہ مجتہدین فقہا کے ذریعے ہمارے اساتذہ تک پہنچی ہے، ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وراثت نبویہ کو قوم تک پہنچائے. یہ ذمہ داری ایک عالم کی ہے. تو حضرات گرامی، لوگ آ کر کے شکایت کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، حضرت ایسا تعویذ بنائیے کہ بس دکان چلنے لگے، ایسا تعویذ بنائیے کہ پاسپورٹ بن جائے، باہر نکل جائے، ویزا لگ جائے. دعا کرانا غلط نہیں ہے، بہت اچھی ہے، حضرت کا بھی معاملہ ہے، ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، ہونا چاہیے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے. کیا اللہ نے گھر میں قرآن جیسی عظیم نعمت تم کو نہیں دی؟ وہ کون سی ایسی دنیا کی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں ہے. اور سورہ فاتحہ، اگر فاتحہ ہے تو شافیہ بھی ہے. اگر بیمار ہو جاتے ہو تو تم جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اور اس کے بعد جب فیل ہو جاؤ تو جاؤ مولانا کے پاس، بابا کے پاس. ارے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو، پلا دو، قسم خدا کی یقین ہے تو اللہ شفا عطا فرما دے. اتنی عظیم کتاب، ہر چیز کا علاج، ہر مشکل کا حل تمہارے گھر میں قرآن کی صورت میں موجود ہے. لیکن حضرات گرامی، افسوس کی بات ہے آج کے اس دور میں کہ ہمارے یہاں اگر وہ کتاب جو نہیں پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے. نہیں کہا تھا نا، ایک ٹیچر نے کہا کہ میرے اسکول میں، آپ نے دیکھا ہوگا شاید ویڈیو میں، ایک ٹیچر نے کہا کہ ہمارے یہاں اسکول میں نئی لائبریری بنی ہے، بیٹا ایسا کرنا تمہارے گھر میں جو کتاب نہ پڑھی جاتی ہو لا کر کے دے دینا تاکہ لائبریری میں رکھ دی جائے. کتاب لا کے دے دینا، وہ کتاب جو نہ پڑھی جاتی ہو، تمہارے لیے فالتو ہوگی، گھر میں کوئی کام نہیں، لا کے دینا، لائبریری میں رکھ دی جائے. کیا ہوگا؟ یہاں پہ اسکول میں اسٹوڈنٹ ہیں، دوسرے لوگ آئیں گے، پڑھیں گے، فائدہ ہوگا. سب نے کہا ہاں سر ضرور لے کر کے آئیں گے. دوسرا دن ہوا، قسم خدا کی دیکھنے کے بعد، میں نے خود اس ویڈیو کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھ سے آنسو آ گئے. اسٹوڈنٹ، ٹیچر آیا دوسرے دن، چھٹی ہونے کے بعد دوسرے دن آئے. ہم نے کل کچھ وعدہ کیا تھا، ٹیچر نے کہا ہاں وعدہ کیا تھا. کیا لانا تھا؟ وہ آپ نے ٹیچر میرے سر کتاب کے لیے کہا تھا، لاؤ کیا کتاب لائے ہو؟ ایک سے پوچھا، دیکھا، کھولا تو وہ قرآن. دوسرے اسٹوڈنٹ سے مانگا، بیٹا تم کیا لائے ہو؟ لا کر کے اس نے بھی دیا، نسخہ الگ تھا، ایڈیشن الگ تھا، کھولا تو وہ بھی قرآن. تیسرے لڑکے، بیٹا تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ وہ کون سی کتاب ہے جو تمہارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی؟ اس نے بھی کھولا، قرآن. ٹیچر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بچوں نے کہا کہ سر یہی تو وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں نہیں پڑھی جاتی. کہاں سے وہ قوم ترقی کرے گی جو قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دے؟ کہاں سے وہ قوم ترقی کرے گی جس نے مسجد سے اور مدرسے سے، قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہو؟ کیا اس کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آئے گی؟ وہی تو کہے گا نا کہ یہ دانا ہے اس پہ شکایت کرے گا، کپڑا مل رہا تب بھی شکایت کرے گا، چار دیواری ہے رہ رہا آرام سے تب بھی شکایت کرے گا. ارے احساس نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ مر گیا ہے احساس ہمارا. ارے جاؤ کبھی شام کی سرزمین پر، یا جاؤ کبھی برما اور میانمار کی سرزمین پر، پوچھو وہاں کے مسلمانوں سے، نہ جانے کتنے لاکھ مسلمان ایسے ہیں. کیا کبھی تم نے نہیں دیکھا فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے نہ جانے کتنے لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر آج بھی مجبور ہے؟ نہیں دیکھا ہم نے؟ دیکھا ہے. کیا کبھی کسی فٹ پاتھ پر، کسی شہر میں، راستے کے کنارے، انہی سردی کے دنوں میں تم نے ایسے انسان کو نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کپڑا تو چھوڑو، اوڑھنے کے لیے ایک بلینکٹ بھی نہیں ہے، ایک سردی میں اوڑھنے کے لیے رضائی بھی نہیں ہے، کوئی کارٹون، کوئی بوری، کوئی پولیتھین اوڑھ کر کے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے، زندگی گزار رہا. ہم کہتے ہیں ہم انسان ہیں. کیا انسانیت؟ مر گئی ہے انسانیت ہماری. دانے دانے کے لیے شکایت کرنے والے لوگ ہو گئے. حضرات گرامی، کسی ہائی وے سے گزرو، چاہے آپ بھیلواڑہ سے چتور گڑھ جاؤ، اس ہائی وے پر کیا آپ کی نگاہ کبھی ایسے انسان پر نہیں پڑتی؟ تم نے کچھ کھایا ہے، تمہارے پاس کھانے کا سامان تھا، تم نے اچھے ہوٹل سے سامان لیا، یا گھر سے کھانا پیک کروا کر کے نکلے ہو، تم نے اپنی گاڑی میں کھانا کھایا، یا کسی طریقے سے کھا کر کے جو تم پھینک دیتے ہو، تم پولیتھین کی صورت میں ڈسٹ بن میں یا کہیں سائڈ میں ڈال دیتے ہو، کیا تمہاری نگاہ کبھی ایسے بچوں پر، ایسے بھائی اور بہن پر نہیں پڑتی کہ اس ڈسٹ بن سے
اٹھا کر کے اس پولیتھین سے, اس کاغذ سے اٹھا کر کے, حالانکہ اس پولیتھین میں نہ جانے کتنے کیٹاڑو ہیں, بیکٹیریا ہے, جراثیم ہے, لیکن وہ بچے اٹھا کر کے اس سے ایک ایک دانے کھاتے ہوئے نظر آتے. کیا نہیں دیکھا ہم نے؟ دیکھا ہے ہم, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. کیا دیکھنے کے بعد یہ زبان پر نہیں آتا اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم اس جگہ پر میرا بھائی تو نہیں ہے, اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم اس جگہ پر میرا بیٹا تو نہیں ہے؟ لیکن نہیں ہوتا احساس, ہم اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کبھی کوئی دن ایسا گزرا ہے 24 گھنٹے ہم میں سے, میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ میں سے کسی کا, کہ 24 گھنٹے اسے کچھ ملا نہ ہو؟ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ ملا ہو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی بھی نہ ملا. لیکن پھر بھی شکایت ہے. اللہ کا وعدہ ہے, اے میرے بندو جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں اگرچہ وہ کم ہی صحیح, لیکن لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے ان کم نعمتوں پر بھی میرا شکریہ ادا کیا تو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا, اور زیادہ عطا کروں گا. لیکن نعمتیں مل رہی ہیں تب بھی ناشکری, کھا رہے ہیں پی رہے تب بھی ناشکری. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے میری نعمتوں کے ملنے کے باوجود میری ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا. شیخ سعدی ایک مرتبہ بصرہ کی سرزمین سے گزر رہے تھے, بڑی تیزی کے ساتھ, میری گفتگو ختم ہو رہی, غور سے سنیں گے. شیخ سعدی 11:10 پہ میں نے شروع کیا تھا, 12:10 پہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا, صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. حضرات اکرامی, شیخ سعدی بصرہ کی سرزمین پر علم دین کی طلب کے لیے نکلے تھے. چلتے چلتے پیروں میں سوجن آ گئی تھی, چپلیں ٹوٹ گئی تھی. مسجد کے اندر گئے, نماز ادا کی. ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے غور سے سنیے گا میرے بھائیو, آج طرح طرح کی چیزوں پر شکایت ہے. ہماری مائیں بہنیں گھر میں اور زیادہ شکایت ہے, ان کو بھی سمجھائیے گا. گئے مسجد کے اندر, نماز ادا کیا, نماز ادا کر کے واپس آئے جہاں پر چپل پہنی جاتی, جب وہاں پر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ چپل ہی نہیں. دل میں خیال پیدا ہوا, اے سعدی تو دین کی طلب کے لیے نکلا ہے, لیکن معاملہ یہ تیرے پیروں میں چپل بھی نہیں. دین کے کام کے لیے نکلا ہے, دین کی طلب میں نکلا ہے. خیال آیا تھا, کوئی کلمہ نہیں تھا زبان پر. اگر زبان پر کلمہ شکایت آ جاتا تو یہ ناشکری ہو جاتی. صرف خیال پیدا ہوا. اتنے میں نگاہ اٹھی, دیکھتے کیا ہے کہ مسجد کے باہر دروازے پر ایک اللہ کے نام پر مانگنے والا فقیر موجود ہے. ایک غریب موجود ہے مسجد کے باہر, ہر دور میں رہتے ہیں, آج بھی رہتے ہوں گے. شیخ سعدی فرماتے میری نگاہ پڑی اس فقیر پر. جیسی نگاہ پڑی میں دیکھتا کیا ہوں کہ اس فقیر کے دونوں پیر ہی نہیں. جو اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا, جو فقیر تھا, اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. شیخ سعدی واپس پلٹے, مسجد کے اندر گئے, اپنے سر کو سجدے میں رکھا, سجدے شکر ادا کیا. اس کے بعد بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کرتے ہیں, اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اگرچہ تو نے میرے پیروں میں چلنے کے لیے تو چپلیں عطا نہیں کی, لیکن تیرا کروڑوں کروڑوں احسان ہے, کم سے کم چلنے کے لیے دو پیر تو عطا کیے, کم سے کم چلنے کے لیے دو پیر تو ہیں. میں تو کہتا ہوں کبھی احساس نہ ہو, اگر ہمارا احساس مر گیا ہو تو ہم چلے جائیں ہاسپٹل میں, کبھی جا کے دیکھیں. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں قسم خدا کی جن کا ہاتھ تو ہے لیکن کھانے کی صلاحیت نہیں ہے, منہ ہے لیکن کھانے کی صلاحیت نہیں ہے, نلی لگی ہوئی ہے, جوس اندر جا رہا, پیر صحیح ہے لیکن بیڈ پر لیٹے ہوئے, چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. کبھی جا کر کے دیکھیں, اس کے بعد احساس ہوگا کہ یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ آنکھ, یہ ناک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا, کیوں؟ اس لیے کہ مر گیا ہے احساس. لیکن حضرات گرامی, جب آپ علماء کرام کے بیانات کو اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے تب کامیابی ملے گی. یہ نہیں کہ آئے تھے تقریر سنا, ہم نے بڑا مزہ آیا چلے گئے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی دے بندگی شرمندگی. زندگی ہوتی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی بندگی ہو, اور جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو اسے زندگی نہیں بلکہ اس کو شرمندگی کہا جاتا ہے.
آج اللہ کے گھر میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، کم سے کم یہ نیت کر لو کہ اللہ نے جس لیے پیدا کیا ہے وہ کام کریں گے، اور وہ کام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یار کہنے سے نہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کام ایسا کرو زمانہ دیکھ کر کہے دیکھو مسلمان جا رہا۔ یہ نہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ، ارے یار کسی بھی چیز کو چھوڑنے سے پہلے پکڑیے، نہیں چھوڑیں گے۔ کب نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ پہلے پکڑ لیجئے، مائک نہیں چھوڑیں گے، پکڑ رکھا ہے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑیے۔ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ غوث پاک کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ نے یہ نعرہ لگایا کہ غوث کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ مسجد ویران نہیں بلکہ مسجد آباد ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے کہا کہ غوث و خواجہ رضا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ گالیوں کا شکار نہیں بلکہ ان کی خدمت، ان کی فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اگر تم نے کہا کہ امام عشق محبت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، رضا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن طاقوں کی زینت نہیں بلکہ اس کی گھر میں تلاوت ہونی چاہیے۔ بدل دو وقت کو پروانو خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے۔ بس ایک بات سنیں، میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں، 10 منٹ کے اندر ہی تقریر مکمل کرنی ہے۔ حضرت امام غزالی، آخر ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، نہ جانے کتنی غلطیاں ہم نے کی، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی یاد رکھیے گا، یہ دنیا ہے گزر جائے گی، لیکن اس کے بعد قبر کی منزل ہے، اور قبر کا معاملہ وہ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی، وہ وقت آنے والا ہے، کسی کو خبر نہیں کہ کب انتقال ہو جائے، روح نکل جائے۔ ہم کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ انسان کتنا نادان ہے، انسان جیتا ایسے ہے لگتا ہے کبھی اسے مرنا ہی نہیں، زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے لگتا ہے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مر کے ایسے چلا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ بینک بیلنس، یہ دنیاوی گاڑیاں، گھر، سب رہ جائے گا۔ قبر کے اندر اگر کوئی روشنی کام آئے گی تو نمازوں کی روشنی ہے جو کام آئے گی، یہ زکات کی روشنی ہے جو کام آئے گی، یہ حج کی روشنی ہے جو کام آئے گی۔ قبر کے اندر تو وہ روشنی کام آئے گی کہ اگر آپ کو خبر مل گئی کہ کسی غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ شادی کر سکے، اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، آپ گئے خاموشی کے ساتھ، آپ نے اس کے باپ کو پیسہ دیا، کہا جاؤ تم اپنی بچی کی شادی اچھے انداز میں کر دو، یہ وہ نیکی ہے جو قبر میں روشنی بن کر کے تمہارے قبر کو منور کرتی ہے۔ کوئی لڑکا پڑھنا چاہتا ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو یا مدرسے میں ہو، تعلیم کے لیے اس کے باپ کے پاس فیس کے لیے پیسہ نہیں تھا، آپ کو اللہ نے مال دیا تھا، آپ نے کہا جاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، فیس جتنی لگے گی میں دوں گا، قسم خدا کی یہ وہ مال ہے جو قبر میں تمہارے لیے روشنی بنتا ہوا نظر آئے۔ ابھی بھی وقت ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ دنیا میں آئے ہیں، چلے جائیں گے، خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے۔ سکندر نے پوری دنیا پر حکومت کیا تھا، لیکن آخری میں یہی وصیت کیا تھا، جب میرا انتقال ہو جائے مجھ کو غسل دینا، مجھے کفن دینا، لیکن میرے دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب و غریب وصیت ہے، آپ پوری دنیا کی بادشاہت کرنے والے بادشاہ ہیں اور آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے ہاتھ کو باہر نکال دیا جائے، وجہ کیا ہے؟ سکندر نے کہا تھا نہیں نہیں، معاملہ یہ ہے کہ میں نے اگرچہ پوری دنیا پر حکومت کیا ہے اللہ کے کرم سے، لیکن جب میرا انتقال ہو، مجھے غسل دینے کے بعد کفن دیا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کو باہر نکال دیا جائے، تاکہ اس کے بعد جب میرے جنازے کو پورے شہر میں گھمایا جائے، میں بادشاہ ہوں، نہ جانے کتنے لوگ میرے جنازے میں شرکت کے لیے آئیں گے، لیکن جب زمانہ دیکھے تو دیکھ کر کے یہ پیغام لے کر کے جائے کہ وہ سکندر جسے پوری دنیا پر اللہ نے حکومت ادا کی تھی، جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، خالی ہاتھ دنیا میں آئے، خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیوں نہ وہ کام کریں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی خوشی ہو۔
حشر کی منزلیں آسان ہو جائے. امام غزالی، بس ایک بات سنیں، امام غزالی کی بات سن لیں، صلاۃ و سلام اس کے بعد انشاءاللہ یا جیسا حکم ہوگا وہ کیا جائے گا. غور سے سنیے گا، آخری بات میں بتانے جا رہا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میری عبادتوں کا دن چل رہا تھا، عبادتوں کا دن چل رہا تھا. میں ایک دن عبادت کے ایام میں نکل گیا جنگل میں. کہاں پر؟ جنگل میں. غور سے سن رہے نا، آخری یہ بات ہے اور نصیحت کے لیے، میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. امام غزالی فرماتے ہیں میں جنگل میں نکل گیا، عبادتوں کا دن چل رہا تھا. چلتے چلتے ایک جگہ سے میں گزرا جہاں پر ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، چھوٹا سا ٹکڑا، چٹان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا تو اس چھوٹے سے ٹکڑے سے پانی کے 12 چشمے نکل رہے تھے. 12 کتنے؟ 12 پانی کے چشمے، نالے، نہریں جاری تھی. امام غزالی فرماتے ہیں میں رک گیا دیکھ کر کے کہ چھوٹا سا پتھر ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے پتھر، چٹان کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور 12 نہریں جاری ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا غور سے، اتنے میں اللہ نے اس چھوٹے سے پتھر کو قوت گویائی عطا کر دی، بولنے کی صلاحیت عطا کر دی اللہ نے اس چھوٹے سے پتھر کو. اس پتھر نے اپنی زبان حال سے کہا اے غزالی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ میرے اندر سے پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں؟ امام غزالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تعجب ہے، لیکن یہ تعجب انکار والا نہیں ہے. اللہ کی کاریگری پر تعجب ہے کہ اللہ کی صنعت کتنی اعلیٰ شان والی ہے، اللہ کی کاریگری کتنی عجیب ہے. میں تو سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، تعجب ہے لیکن انکار کے لیے نہیں ہے. کیونکہ میرا تو یہ یقین ہے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ تو تمہارے اندر سے پانی نکل رہا ہے. وہ جگہ جہاں پر ہوا جانے کا راستہ نہ ہو، اس پتھر کے اندر، چٹان کے اندر رہنے والے کیڑوں مکوڑوں کو بھی میرا رب رزق عطا فرماتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو ان کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، زمین کی گہرائی میں رہنے والی چیزوں کو رزق عطا فرماتا ہے. مجھے یقین ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں. اس پتھر نے کہا اے غزالی لیکن تمہیں دیکھ کر کے تعجب ہو رہا ہوگا کہ میرے اندر سے پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں. میں چھوٹا سا پتھر ہوں، چٹان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوں، لیکن اے غزالی جو تم سمجھ رہے ہو معاملہ وہ نہیں. غور سے سنیے گا میرے بھائیو، آخری جملے میرے ادا ہو رہے. جو تم سوچ رہے ہو غزالی وہ بات نہیں ہے، دراصل معاملہ کچھ اور ہے. تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے اندر سے میں چھوٹا سا ٹکڑا ہوں، میرے اندر سے پانی کے 12 چشمے نکل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں. حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آج تم اس راستے سے گزرے ہو، اسی طریقے سے چند دنوں پہلے ایک قاری قرآن اسی راستے سے گزرا. ایک اللہ کی قرآن نازل کی ہوئی جو کتاب ہے اس کو پڑھنے والا قاری قرآن اسی راستے سے گزر رہا تھا. جب وہ گزر رہا تھا تو اس نے چند آیتیں پڑھی تھی. اس میں سے ایک آیت اس نے یہ بھی پڑھا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسان سے اور جنات سے بھر دوں گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے ضرور انسان سے اور جنات سے بھر دوں گا. اس نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تھا اور اے غزالی بات یہی پر نہیں رکی. اس آیت کریمہ کو پڑھتے پڑھتے اور آیت کریمہ اس نے پڑھی، لیکن جب میرے قریب بالکل پہنچا تھا تو اس نے ایک آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کو اور پڑھا تھا. اے غزالی اس نے پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچا تو اس قاری قرآن نے ایک ٹکڑے کو اور پڑھا تھا، اور جب سے میں نے اس ٹکڑے کو سنا ہے اس کے بعد سے میری کیفیت بدل گئی. اے غزالی جب وہ میرے قریب سے گزرا تھا تو اس نے آیت کریمہ تو بہت ساری پڑھی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بھی پڑھا تھا، لیکن جب میرے قریب سے گزرا تو اے غزالی اس نے آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کو پڑھا تھا، اور وہ ٹکڑا یہ تھا کہ کل میدان محشر میں جب اللہ جہنم میں انسان کو ڈالے گا، جناتوں کو ڈالے گا اور اس آگ کو بھڑکانے کا ارادہ کرے گا، اس کے لیے ایندھن کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے لیے اللہ کیا انتظام فرمائے گا؟ قاری
قرآن نے پڑھا تھا وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا ایندھن جس طریقے سے انسان ہے اسی طریقے سے اس آگ کا ایندھن پتھر بھی ہے۔ اے غزالی، میں نے یہ سنا کہ اللہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا، جناتوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا، لیکن جب اس آگ کو بھڑکانے کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایندھن کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اے غزالی، وہ پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالے گا تاکہ آگ اور زیادہ بھڑک جائے۔ اے غزالی، جب سے میں نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو سنا ہے کہ انسان جو جہنم میں ڈالے ہی جائیں گے، پتھروں کو بھی ساتھ میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اے غزالی میں تڑپ گیا۔ میرے اندر خدا کی خشیت پیدا ہوئی، خدا کا خوف پیدا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے تو میں بھی پتھر کا ایک ٹکڑا ہوں، میں بھی چٹان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوں۔ خدا کا حال غضب پر ہوگا اور اس کا تو معاملہ الگ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا، جناتوں کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اے غزالی، میں تڑپ گیا، میرے اندر خدا کا خوف پیدا ہوا، خدا کی خشیت پیدا ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اور جنات کو ڈالنے کے بعد اگر اس آگ کے ایندھن کو بھڑکانے کے لیے ایندھن کی ضرورت پڑے تو پتھروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے تو ان پتھروں میں میرا بھی شمار نہ ہو جائے۔ اے غزالی، جب سے میں نے سنا ہے میرے اندر خشیت پیدا ہوئی، میں لرز گیا، خدا کا ایسا خوف پیدا ہوا ہے۔ اے غزالی، اس کے بعد سے میں رونے لگا، میرے آنسو نکلنے لگے۔ اے غزالی، تم یہ سمجھ رہے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ تمہارے سامنے پانی کی 12 نہریں جاری ہیں، یہ پانی کے 12 دریا جاری ہیں، یہ پانی کے 12 چشمے جاری ہیں۔ اے غزالی، بات کچھ اور ہے، بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے میں اتنا رویا ہوں، اتنا رویا ہوں کہ جسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ پانی کے 12 چشمے ہیں، اے غزالی، یہ پانی کے 12 چشمے نہیں، حقیقت میں میرے آنسو ہیں جس کی وجہ سے نہریں جاری ہو گئی ہیں، حقیقت میں میرے آنسو ہیں جس کی وجہ سے یہ چشمے جاری ہو گئے ہیں۔ حضرات کرام، امام غزالی فرماتے ہیں اس کو سننے کے بعد میرے قلب میں بھی لرزہ پیدا ہوا، میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میری داڑھی آنسو سے تر ہو گئی کہ ہم تو انسان ہیں، صبح سے شام تک نہ جانے کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، نہ جانے کتنے خرافات ہم کرتے ہیں، نہ جانے کتنی نمازیں ہم لوگوں نے چھوڑی ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا احساس کرو، امام غزالی رونے لگے، آنکھوں میں اشک آ گئے۔ وہ امام غزالی تھے، وہ ولیوں کے امام تھے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے تو نہ جانے کتنا اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہ جانے کتنے گناہ اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، اپنی آنکھوں سے کیے ہیں، اپنے پیروں سے کیے ہیں، نہ جانے کتنا دوسروں کے دلوں کو تکلیف دی ہے، نہ جانے کتنا جھوٹ غیبت چغلی ہم نے کیا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارے سر پر جو بھی نہیں رینگتی، ہمیں تو لگتا نہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ یار، وہ میدان محشر ہے، وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، وہاں پر تو سب کی زبان پر ذبو الی غیری کی صدا ہوگی، وہاں تو ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک باپ بھی تمنا کرے گا، اے مولا آج کے دن تم مجھے معاف کر دے، اگرچہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے، یہ گوارا ہے، لیکن میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اس کے دل میں بھی یہی تمنا ہوگی، وہ بھی پکار کر کہے گی، اے میرے مولا آج کے دن تم مجھے معاف کر دے، میرا بیٹا جہنم میں جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن مجھے معاف کر دے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، شوہر بیوی سے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کی اپنی علیحدہ شان ہوگی، علیحدہ معاملہ ہوگا۔ حضرات گرامی، کیوں نہ عقل مندی کا اظہار کرتے ہوئے ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کر لیں، اور عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں آخرت کی تیاری کر لے۔ ہم بازار جائیں تو تیاری کر کے جائیں، لیکن اس دنیا سے اتنا بڑا سفر ہو تو تیاری نہ کی جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بہت غلطیاں ہم نے کی ہیں، بہت سارے خرافات ہم نے کیے ہیں، لیکن آج آؤ، آج اللہ کے گھر میں ہو، آج تو اشک ندامت آنسو اگر تمہارے گر گئے آنکھوں سے
سے جو قسم خدا کی ندم و توبہ پیارے آقا کا ارشاد ہے، گناہوں پر شرمندگی یہ بھی توبہ ہے، اور تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ آؤ اللہ کی رحمت کے آغوش میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے عریضہ پیش کرو، اپنے سر کو جھکا لو، اپنے گھر کے اندر ہو یا مسجد کے اندر آؤ، نماز ادا کرو، اپنے سر کو جھکا کر کے عرض کرو، اے مولا میں گنہگار ہوں، اے مولا میں سیاکار ہوں، اے مولا میں اتنا شیار ہوں، اے مولا نہ جانے رات کی تنہائی میں دن کے اجالے میں کتنی غلطیاں ہم نے کی ہے، اے مولا نہ جانے کتنوں کا دل ہم نے دکھایا ہے، اے مولا نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، چغلی کی ہے، کسی کے مال کو غلط طور سے استعمال کیا ہے، حلال حرام کا فرق نہیں سمجھا، اے مولا لیکن تیری بارگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، سچے دل سے توبہ کرو، مولا کریم ہے ضرور کرم فرمائے گا۔ ارے اللہ کی رحمت کو پکار کر کہتی ہے، صبح غلطی ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت شام میں پکار کر کہتی ہے، آجا اللہ کی رحمت کے آغوش میں آجا، سچے دل سے توبہ کر لے، ارے وہ کریم رب ہے ضرور معاف فرما دے گا۔ رحمت حق بہانہ می جوین، اللہ کی رحمت تو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ارے رات میں غلطیاں ہوئی ہیں، پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، آجا اللہ کی رحمت کے آغوش میں، صبح پکار کر کہتی ہے آجا غلطی ہوئی ہے، آجا آجا اللہ کی رحمت کے آغوش میں آجا۔ ارے اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے، ارے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آؤ اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاؤ، آج اللہ کے گھر میں ہو، سچے دل سے توبہ کرو۔ اے مولا جانے میں انجانے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، اے مولا تو کریم ہے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے ان کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا جس طریقے سے ہمارے نوجوان بچوں نے محلہ بالا کے انتظام کیا ہے، سیمینار میں شرکت کی ہے، مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قاضی شہر کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو اور زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی اور گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب مل کر کے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔